اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار نے توفیق دی، آج سورہ مبارک یوسف کی آیت نمبر 110 کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکے۔ یہ آیت پروردگار کے ایک اہم قانون کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ کائنات میں دو طرح کا نظریہ پایا جاتا ہے۔ کائنات اور اس کے نظام کو لے کر، ورلڈ ویو کو لے کر اور انسانوں کی آئیڈیولوجی کو لے کر دو طرح کے فرقے ہوتے ہیں، ایک مادی پرست اور ایک خدا پرست۔ مادی پرست کے قوانین الگ ہیں، خدا پرستوں کے قوانین الگ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ خدا پرستوں کے قانون کے حساب سے پروردگار کب ان کی مدد کرتا ہے، اور مادی پرستوں کو کیا لگتا ہے؟ غور فرمائیے گا، مسئلہ باریک ہے اور ایک قانون الہی ہے جسے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ آیت نمبر 110 سورہ مبارک یوسف، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا۔ پروردگار نے ہدایت کے لیے جن انبیاء کو بھیجا تھا، جب یہ مایوس ہونے لگے اور لوگوں نے ان کو جھٹلایا اور ان کو لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کامیاب نہ ہو پائیں، جاءہم نصرنا، فوراً اسی وقت پر پروردگار نے اپنی نصرت کو ان کے لیے بھیجا، مدد کو اپنے لیے ان کے لیے بھیجا۔ اس سے ایک الہی قانون سمجھ میں آتا ہے۔ مادی دنیا کا قانون یہ ہے کہ ہر کام اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے، لہٰذا خداوند متعال ہمارے نظام میں وہ کردار نہیں ادا کرتا جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر ایک چوتھی، پانچویں، چھٹی سیڑھی پر ہمیں جانا ہے تو ہمیں چارہ نہیں ہے کہ ہم ایک ایک سیڑھی طے کرتے ہوئے وہاں پر پہنچ جائیں اور ایک کے بعد دیگر مسئلے کو حل کرتے چلیں۔ لیکن خدا پرستوں کا قانون اور اللہ کا قانون کچھ اور ہے۔ پروردگار انسان سے تاکید کرتا ہے، اے انسان جی، اور مادی پرست جو لوگ ہیں، جو خدا کے مخالف ہیں، ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس سسٹم سے چلیں گے تو قطعاً نتیجے تک کے پہنچ جائیں گے، چاہے ہم خدا کی سنیں چاہے ہم نہ سنیں۔ لیکن جو الہی لوگ ہوتے ہیں، جو خدا پرست ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ خدا کا سسٹم یہاں پر کچھ الگ ہے۔ پروردگار کا سسٹم یہاں پر یہ ہے کہ پروردگار ہم سے ہماری ذمہ داری چاہتا ہے، اس کی تاکید ہوتی ہے کہ ہم نے جو ذمہ داری تمہارے کاندھوں کے اوپر رکھی ہے تم اسے پورا کرو، تم اسے پورا کرو، نتیجہ ہم تمہیں دیں گے۔ کائنات کی خلقت کے حوالے سے پہلے آپ کی خدمت میں کچھ اشارے ہو چکے ہیں۔ اس آیات کے اندر پروردگار فقط ایک اشارہ کر رہا ہے، ایک مسئلے کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے، اور وہ یہ، اے انسان تو اپنی ذمہ داری پہ عمل کر، اور اس میں کہیں نہ کہیں ایک مرحلے پہ تجھے لگے گا کہ میں ہارنے والا ہوں، میرا سسٹم ختم ہونے والا ہے، اب یہاں تک تو میں نے کسی طرح سے کر لیا، اب اس کے آگے کیسے ہوگا؟ جیسے ہی مومن نا امید ہونے لگتا ہے، جیسے ہی مومن کو لگتا ہے کہ کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، وہ اکیلا ہو گیا ہے، خداوند متعال فرما رہا ہے اسی موقع کے اوپر ہم اس کی آگے مدد کرتے ہیں، ہم اس کی آگے مدد کرتے ہیں، جاءہم نصرنا، ہماری مدد اس تک کے لیے آتی ہے۔
اور ہم اس کی مدد کرتے ہیں. یعنی ایک مقام اضطرار ہے کہ اگر انسان وہاں کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو پروردگار دفعتاً اس کی مدد کرتا ہے. یوں تو ہماری زندگی کے ہر لمحے میں پروردگار ہماری مدد کر ہی رہا ہے، لیکن وہ پروردگار کی ایک خاص نصرت ہوتی ہے کہ جس میں انسان ایک عجیب طرح کی خوشی محسوس کرتا ہے. تو عزیزوں، ہم بھی آئیں اس قانون کی طرف متوجہ ہوں کہ کبھی بھی اللہ کی مدد سے نا امید نہ ہو، اور یہ سمجھ جائیں آخری مرحلہ جہاں پر امید ٹوٹ رہی ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اب یہ کام نہیں ہو پائے گا، بے شک خداوند متعال ایسے اسباب فراہم کرتا ہے کہ یا تو ہم خود اسی نانسر تک کے پہنچ جاتے ہیں اور آ کے اس شخص سے دین اسلام کو لے لیتے ہیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے ہیں. اس طرح سے خداوند متعال کی نصرت کا ہم کو یقین ہو جاتا ہے. پروردگار حالت اضطرار کو پسند کرتا ہے. جب انسان گریہ اور زاری کرتا ہے تو پروردگار اسے پسند کرتا ہے. پروردگار نتیجہ بھی دیتا ہے. اس کا یہی دعویٰ ہے، وہ اس کی یہی چاہت ہے کہ انسان اگر تو اپنی ذمہ داری کے اوپر عمل کر لے، اگر تو جو میں تجھ سے چاہتا ہوں اس کے اوپر تو عمل کر لے، تو پھر دیکھ ہم بھی اسی بات کے اوپر عمل کریں گے جیسا تو چاہتا ہے. نصرت پروردگار انسان کو شامل حال ہوتی ہے اور انسان کمال تک پہنچتا ہے. آئیں اس قانون کو اپنی زندگی میں اتاریں اور لاگو کریں، اور اس بات کو سمجھیں کہ پروردگار کی نصرت کمین گاہ میں موجود ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس نصرت کو صحیح سے دکھا سکیں. اس کمی اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا سکیں جہاں نزول نصرت الہی ہوتا ہے. پروردگار ضرور مدد کرتا ہے، لیکن اس انسان کو تشنا ہونا پڑے گا، اس انسان کو پیاسا ہونا پڑے گا. جب پیاس بھڑکتی ہے تو پھر پانی دیا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں اسے دودھ نہیں پلاتی. یہ قانون کہاں سے آیا ہے؟ یہ قانون یہیں سے آیا ہے کہ پروردگار نے ہمیں یہ تربیت دی ہے کہ دیکھو اگر تمہیں کمال تک پہنچنا ہے تو تمہیں ہماری نصرت کی ضرورت ہے، اور ہماری نصرت اس وقت آئے گی جب تمہیں یہ لگے گا کہ بس اب دنیا ختم ہونے والی ہے. تو انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ ہم نصرت پروردگار کو اپنی طرف جلب کر سکیں، اپنی ذمہ داریوں پر صحیح سے عمل کر سکیں، آپ کی خدمت سے خدا حافظی کرتے ہیں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.